نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آپ اس وقت اسلامک سمری یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں اور آج ہمارا یہ دوسرا سبق ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو دین کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، بہت کم وقت میں ان تک زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچائی جائیں۔ اور اس حوالے سے ہماری جو اب یہ ویڈیوز کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ شیخ الحدیث مولانا منظور احمد مینگل کی جو تفسیر ہے جو یوٹیوب چینل پر موجود ہے، اور تقریباً 10,500 کے قریب منٹ ہیں، اس کا خلاصہ، اس پہ ہم نے محنت کی ہے اور اس کا خلاصہ لے کر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو آج ہمارا دوسرا سبق ہے، اور یہ ہے کہ الفاظ کے اندر مشاکلت ہوتی ہے، الفاظ کے اندر قرآن پاک کے اندر اتحاد آ جاتا ہے کہ الفاظ ایک ہیں لیکن ان کے معنی میں بڑا اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو آج ہم اگزامپل ہم اپنے سامنے رکھیں گے وہ یہ ہے، جس طرح سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے، جس طرح مشرکین نے کہا کہ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے، ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اب اس کے آگے جو آیت ہے اس میں فرمایا اللہ یستہزئ بہم۔ اب یہ استہزاء والا جو الفاظ ہے یہ اللہ کے لیے آیا ہے کہ اللہ بھی مذاق کرتا ہے۔ تو اب یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ الفاظ ایک ہی ہیں، یستہزئ بہم، یستہزئ بہم، یعنی مشرکین بھی یہی کہہ رہے ہیں انما نحن مستہزئون، اور اللہ کی طرف سے بھی یہ اللہ یستہزئ بہم۔ تو اب یہاں سے یہ سبق ہے، ایک پوائنٹ ہے جو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ الفاظ کے اندر مشاکلت موجود ہے لیکن اس کے معنی کے اندر مشاکلت نہیں ہوگی، معنی کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہوگا۔ اس کی اگزامپل ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں، مثلا ایک اردو کا محاورہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اے میرے پھول، یہ پھول میرے پھول کو دینا۔ تو آپ دیکھیں پھول کا الفاظ 3-4 دفعہ آیا ہے۔ اب الفاظ کے اندر مشاکلت ہے، الفاظ ایک جیسے ہیں لیکن ہر دفعہ پھول کی کچھ اور معنی ہے۔ اے میرے پھول، یہ پھول میرے پھول کو دینا۔ تو اب ہر دفعہ اسی طرح اور ایک مثال ہم دیکھ سکتے ہیں، میری طبیعت جلالی ہے اس لیے میں نے اپنی شان جلا لی ہے۔ اب جلالی کے الفاظ میں مشاکلت ہے لیکن ان کے معنی میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تو گویا آج ہمارا سبق نمبر 2 تھا، اس میں ہم نے سیکھا کہ الفاظ کے اندر قرآن پاک کی کئی ایسی ہمارے پاس اگزامپل آئیں گی، ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ الفاظ کے اندر مشاکلت ہوگی، ایک جیسے الفاظ ہوں گے لیکن ان کے معنی میں بڑا اختلاف ہوگا۔ اس کی ایک اور اگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں، مثلا نفس کا لفظ جو ہے، اب یہ اللہ کے لیے بھی قرآن میں موجود ہے اور باقی مخلوقات کے لیے بھی ہے، قرآن پاک کے اندر آتا ہے، لیکن اب ہم اس کی الفاظ کے اندر مشاکلت ہے، اللہ کے لیے بھی نفس کا لفظ ہے اور باقی مخلوق کے لیے بھی ہے، لیکن قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اب نفس میں اللہ بھی شامل ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم یہی سبق لیں گے، اپنے طلباء کو یہ سبق دیں گے، اپنے اندر یہ سبق لیں گے کہ یہ الفاظ کے اندر مشاکلت موجود ہے لیکن معنی کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تو آج ہمارا یہی لیسن نمبر 2 تھا کہ قرآن پاک کے اندر کئی ایسے الفاظ ملتے ہیں جن کے اندر مشاکلت ہوتی ہے لیکن ان کے معنی کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ ہمارا سلسلہ ویڈیو کا انشاءاللہ ایسا ایسا چلتا رہے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت کم وقت میں زیادہ نفع ملے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق